HEC.gov.pk. آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈیو ٹی وی HEC. اس کے علاوہ ہمارا ایکس ٹویٹر ہینڈل جس کو ہم پریویسلی ٹویٹر کہتے ہیں ایکس پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں @EDUTV_HEC پر. ناظرین، آج کے اس پروگرام کا ٹاپک ہے ایشوز آف ان آتھرائزڈ کیمپسز اینڈ HEC انیشیٹوز، انسٹیٹیوشنل افیلیشن پالیسی 2024 اینڈ TNE پالیسی، ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پالیسی. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے HEC کے انیشیٹوز ریلیٹڈ ٹو انآتھرائزڈ کیمپسز. اس پروگرام میں ہم HEC کی جانب سے تعلیمی اداروں کے لیے جاری کیے گئے جانے والے اقدامات کے متعلق بات کریں گے. وہ تعلیمی ادارے جو اعلیٰ تعلیمی نظام کے معیار کو پورا نہیں کر پا رہے یا کسی بھی طریقے سے HEC کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. HEC قوانین کی پاسداری کیے بغیر غیر معیاری اعلیٰ تعلیمی اداروں، کیمپسز اور ملحقہ اداروں کا قیام عمل میں آ رہا ہے. بعض اداروں کی طرف سے چارٹر کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے جس سے ہزاروں گریجویٹس کے مستقبل کے ساتھ سمجھوتا کیا جا رہا ہے. ایسے اداروں کی روک تھام اور ان کے لیے سخت قوانین بنانے کے لیے HEC بہت سے اقدامات کر رہا ہے اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہم بات کریں گے انسٹیٹیوشنل افیلیشن پالیسی اور ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں. HEC نے یہ تعلیمی معیار کو یقینی بنانے کے لیے یہ پالیسیاں تشکیل دی ہیں. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی آنریبل گیسٹ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایکریڈیٹیشن اینڈ اٹیسٹیشن HEC مسٹر حاکم علی تالپور. آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ میڈم. سر، اس پروگرام میں بیسیکلی ہم ان آتھرائزڈ کیمپس کے بارے میں بات کریں گے اور HEC ان کی روک تھام کے لیے کیا کیا ڈیسیجنز لے رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی ان آتھرائزڈ ہے یا آتھرائزڈ ہے، اور ان کو ڈگری اوتھینٹسٹی میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ایک بہت اہم موضوع پہ آج ہم اپنے طلبہ طالبات سے اور جو اس ٹاپک سے متعلقہ اصحاب ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں. HEC اپنے آرڈیننس میں موجود پروویژنس کے تحت ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی باقی ذمہ داریوں کے ساتھ اس کی ذمہ داری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو طلبہ طالبات کو ادارے مختلف ڈگری پروگرامز میں رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو اسرٹن کیا جائے کہ HEC کی پالیسیز کی کمپلائنس میں کیا وہ ادارے وہ پروگرامز آفر کرنے کے لیے مجاز ہیں یا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے کہ طلبہ طالبات کو یا جو پوٹینشیل وہ اسٹوڈنٹس جو اسپائر کر رہے ہیں داخلہ لینے کے لیے ان کو اس سے کیسے آگاہ کیا جا سکتا ہے. HEC کی ایک پالیسی ہے کہ HEC عمومی طور پہ اکیڈیمک کیلنڈر شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی وائڈر پبلک کیمپین لانچ کرتا ہے جس میں اخبارات کے ذریعے سے بھی اشتہارات کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کون سے ادارے HEC کے ساتھ ایکریڈیٹڈ اسٹیٹس پہ موجود ہیں. اور HEC کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی وہ لسٹ کنٹینیوسلی اپڈیٹ کی جاتی ہے جس پہ جو HEC سے ریکگنائزڈ ادارے ہیں وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. بلکہ اب اس کی فریکوینسی ہم آپس میں ایک آٹومیٹڈ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں HEC میں سرٹن اس پالیسی کے آنے کے خصوصاً بعد. اور اس میں مزید بہتری یہ آئے گی انشاءاللہ. وہ آگے کچھ جب گفتگو اس پہ کرتے ہیں تو میں آپ سے اس کی تفصیل شیئر بھی کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ کون سی یونیورسٹیاں الحاق دے سکتی ہیں، کون سی یونیورسٹیاں رادر پہلے ایکریڈیٹڈ ہیں، اور پھر ان ایکریڈیٹڈ یونیورسٹیوں کو کیا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی اور ادارے کا اپنے ساتھ الحاق کر سکیں. سو یہ انفارمیشن بھی انشاءاللہ HEC کی ویب سائٹ پہ موجود رہا کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایسے کیمپسز جو مجموعی طور پر کیا افیکٹ ڈال سکتے ہیں ہماری ایجوکیشن سسٹم پہ؟ یعنی obviously اس کے بہت سے نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے، اور اس سلسلے میں HEC کیا کیا انیشیٹوز لے گا؟ دیکھیے، ایک بات کچھ بھی کہنے سے پہلے میں ساتھ ہی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ادارے ریاست کی گورننس سٹرکچر کو جو بھی براڈر آؤٹ لائن پالیسی کی طے ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان اداروں میں بہرحال کام کرنے والے لوگ اسی معاشرے کے افراد ہیں، وہ خواہ اداروں میں پڑھنے والے طلبہ طالبات ہیں یا کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں مجموعی طور پہ ایک مجموعی حیثیت میں من حیث القوم یہ ایک اپنے ساتھ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم
اپنی اپنی ذمہ داریاں جو مینڈیٹڈ ہیں اور جو ہم پہ واجب ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کریں گے. اب جو سوال آپ کا ہے یہ بات میں اس لیے کہنے کی ضرورت محسوس کی کہ کیا اس بات کا احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ مجھے ان بچوں کے مستقبل سے نہیں کھیلنا چاہیے اگر میں کوئی تعلیمی ادارہ ہوں؟ کیا اس بات کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ یہ بچے بچیاں ہمارا مستقبل ہیں، اس ملک کا مستقبل ہیں؟ مجھے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ان بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. کیا چند روپاؤں کے عوض مجھے اپنے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بننا چاہیے یا ان بچے بچیوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کا باعث بننا چاہیے؟ اب والدین کے رول میں ہیں، ریاست کے رول میں ہے، ریاست کے ایک کمپوننٹ کی طرح سے ریاست کی ایفرٹس کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں آپ. تو میں یہ بات اس لیے کہنا ضروری سمجھی کہ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں اول تو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی کہ میں یہ کہتا کہ میرے ملک میں ایسے ادارے موجود رہے جو ایک پراپر فریم ورک میں نہ ہونے کے باوجود نوئنگلی سال تک بچوں کو داخل کرتے رہے. ایون اس حد تک بھی ہے، آپ شاید یہ سوال پوچھیں اور میرے جو ابھی بچے بچیاں ساتھ ہماری بات سن رہے ہوں گے اور ان کا ایک بڑا جینوئن کنسرن ہوگا کہ HEC پھر اپنی ذمہ داری کیسے ادا نہیں کر رہا تھا، کیوں یہ ادارے آپریٹ کرتے رہے؟ چونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایون 90,000 ڈگریاں کسی ایک ادارے کی ٹیبل پہ رکھی گئیں جو HEC کے فالو اپ کے باوجود، جو HEC کی ایڈوائزریز کے باوجود آپریٹ کرتے رہے. HEC پولیسنگ نہیں کر سکتی، HEC ریگولیٹری فریم ورک میں صرف آپریٹ کرتی ہے، اور جب ان کے خلاف کوئی پیونیٹیو ایکشن اگر ایون سجیسٹ کرتی ہے تو وہ بھی ریاست کے باقی اداروں نے لینا ہے، وہ HEC نہیں لیتی. ہم اپنی ریکمنڈیشن ان کو بھجوا سکتے ہیں، اس پہ اگر آپ کہیں گے تو مختصر سی بات بھی کی جا سکتی ہے. اس ملک میں پچھلے کچھ سالوں میں ایسے اداروں کی نشاندہی ہوئی جنہوں نے ہزارہا تعداد میں داخلے کیے، جبکہ ان کے پاس وہاں پہ نہ اساتذہ موجود تھے جو HEC کی پالیسی کے مطابق ہے، نہ HEC سے انہوں نے NOC اور ایکریڈٹ ہونے کی کوشش کی اور وہ ادارے کھول دیے گئے. اب کسی ملک کے کسی حصے میں اگر ادارہ کھلتا ہے، بعض اوقات سچی بات ہے ہمارے شاید علم میں بھی نہیں آ سکتا، اگر کسی دور دراز علاقے میں کوئی فرض کرے ایک ادارہ کھول کے اور بچوں کو داخل کرنا شروع کر دیں. تو ہم بھی اپنے آپ کو مزید اسٹرینگتھن کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اپنی پریزنس کو تھوڑا سا ملک میں اور بڑھا رہے ہیں، لیکن اداروں سے بھی گزارش ہے اور ان بچے بچیوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ اپنے مستقبل کو تاریک نہ کریں. جس دن داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس دن یہ HEC کی ویب سائٹ سے چیک کر لیں کہ کیا وہ ادارہ ایکریڈیٹڈ ادارہ ہے، کیا وہ کیمپس ایکریڈیٹڈ اور NOC کے ساتھ ہے جو HEC کی سائٹ پہ موجود ہے. اور آئندہ اگلے سٹیپ پہ تو بلکہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ساتھ یہ بھی ڈکلیئر کریں گے کہ کس یونیورسٹی کا کون سا ادارہ الحاق شدہ ہے اور وہ کن کن پروگرامز میں الحاق کیا گیا ہے، تاکہ بچوں کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کیمپس پہ کون سے پروگرام صرف ان کو آفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ ہزارہا کی تعداد میں اس طرح کے ناجائز بننے والے اداروں نے ان بچے بچیوں کا مستقبل تاریک کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ تو بہت ہی جب ہم ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں obviously ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن ہمیں ہر چیز کا پتا obviously آپ جو پورٹل پہ آپ ہر چیز اپڈیٹڈ ہے، HEC کی ویب سائٹ پہ ہر چیز جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے، تو ایڈمیشن سے پہلے ہر چیز آتھینٹیکیٹ کر لیں. ہم بچوں سے یہ گزارش کریں گے. بالکل. HEC کی جانب سے سر کون کون سے اکیڈیمک آپریشنز کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے ان اداروں کے خلاف؟ مثلاً جیسے وارننگ لیٹرز ایشو کرنا اور فزیکل انسپیکشن کرنا. دو حصے ہیں میڈم صاحبہ کہ کچھ ادارے جو آلریڈی اس کیٹیگری میں فی الحال بھی میں پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مجھے ان اداروں کا نام نہیں لینا چاہیے، اگرچہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کے دیواروں پہ چسپاں گر دیے جائیں ان کے نام جس طرح سے انہوں نے آپریٹ کیا ہے. لیکن پھر بھی ایک ہم ذمہ دار ادارہ ہونے کے ناطے اور اپنی ذمہ داری کے حدود میں رہتے ہوئے میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جن کے پچھلے کچھ عرصے میں HEC نے بہرحال پھر انفورس کیا ہے، ان کے داخلے بند کر دیے گئے ہیں. ایون کئیوں کے تو کچھ سالوں سے داخلے بہرحال بند ہیں. اب اس کے ساتھ آئی ہیو ہرڈ بہت جسے کہتے ہیں پرومیننٹ ادارے ہیں کچھ تو. جی پرومیننٹ ادارے ہیں اور چاروں صوبوں میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، یہ نہیں صرف کہ کسی ایک علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں.
اور اب وہ میٹر بہرحال کچھ ان میں سے ادارے کورٹ آف لا میں ہیں، اس لیے بھی ان کا نام لینا یا ان پہ بات کرنا بہت مناسب نہیں ہے. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن میں ایک پالیسی لیول پہ ڈسکشن بہت سارے سیشنز میں پچھلے کچھ مہینوں میں ہوئی ہے. ہمارے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن خود تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. ہم نے تو ایک گزارش کی ہے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی جو سینٹ کی ہے ان کو اس میٹنگ کے دوران کہ ایسے اداروں کا چارٹر ودرا کر لیا جائے جو ثابت ہو جائے کہ ان اداروں نے ناجائز آپریشنز پرفارم کرتے ہوئے یا ناجائز طریقے سے بچیوں کو داخلہ دے کے اور ان کے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کی ہے. ان بچوں کا حل جو ہے وہ ہم کسی طرح سے نکالنے کی کوشش کریں گے بہرحال، لیکن ان اداروں پہ پابندی لگا دی جائے، ان کے چارٹرز کو ریووک کر لیا جائے. تو انہیں پہلے کوئی وارننگ وغیرہ دی جائے گی؟ جی بالکل دی گئی ہے، وہ وارننگ کا ریکارڈ موجود ہے میڈم آلریڈی ان کے پاس، تبھی ان کے داخلے رکے ہوئے ہیں، تبھی وہ آپریشنز فی الحال سسپینڈڈ ہیں ان کے. اور ان میں ایک ادارہ ایسا ہے جس کو سسپینڈ کرنے کے باوجود انہوں نے پچھلے سال دوبارہ داخلے کر لیے ہیں. سو ہم ان کے خلاف پھر اب ایک انضباطی کارروائی جو ہے وہ ہم نے اب شروع کی. اور پبلک الرٹس وغیرہ بھی جاری کی جاتی ہیں اس سے ریلیٹڈ؟ جی پبلک الرٹ ایون انسٹیٹیوشن جس میں خصوصاً داخلہ بند کیا جائے اس انسٹیٹیوشن کا علیحدہ سے بھی پبلک الرٹ جاری کیا جاتا ہے. تھوڑا سا شاید ہمارے اس کو وائڈلی ڈسیمینیٹ اور کرنے کی ضرورت ہے، اگر بچیوں کو پتہ نہیں چل رہا تو بھی اس پہ بھی آج کل ہم نے بہت سارے میئرز جو ہیں وہ اور سجیسٹ کیے ہیں. اپنی میڈیا ٹیم کو کہا ہے سوشل میڈیا سائٹس پہ جو HEC کی آفیشیل پریزنس ہے وہاں پہ دیا جائے، اخبار میں اشتہار دیا جائے. ایون ایڈمیشن جب ہمارے ملک میں شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی ویب سائٹ کو بھی دوبارہ سے اپڈیٹ کیا کریں گے تاکہ ایک اپڈیٹڈ لسٹ موجود ہوا کرے. ٹھیک ہے سر، اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی انسٹیٹیوشنل افیلیشن پالیسی کے بارے میں. یہ پالیسی کیا ہے اور اس پالیسی کے مطابق کالجز کے لیے کیا اسپیشل ریکوائرمنٹس ہیں؟ جی یہ ایک اہم موضوع ہے میڈم صاحبہ. جب یہ جن مسائل کا ابھی نشاندہی آپ نے اپنی شروع کی گفتگو میں بھی کی اور جو آپ کے چند سوالوں کے جواب میں جن کا اظہار میں نے بھی کیا، انہی میں ایک طرح کے ادارے افیلیٹڈ کالجز بھی ہیں یا افیلیٹڈ ادارے بھی ہیں جو کہ کسی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ اپنے آپ کو الحاق کے رول میں لے کے آتے ہیں، افیلیٹ کرتے ہیں. ایک اور بات جو بہت کہہ لیں میں کنسرن سے پھر اگین آپ کے سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ورڈ آف ماؤتھ کی طرح سے ٹریول کرنی چاہیے. یونیورسٹیوں میں بھی کہیں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جن کو ڈگری دینے کا استحقاق تھا اپنے ایکٹ کے مطابق، آرڈیننس کے مطابق، لیکن ایک بہت بڑی اور تعداد ایسی ہے ہمارے ملک میں کم و بیش 4500 کالجز بھی ہیں یا اس سے زیادہ کم و بیش جو ڈگری پروگرامز آفر کرتے ہیں. نیئر اباؤٹ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھ کے وہ 6000 کے قریب ہیں جو بیچلرز کی 4 سال والی ڈگری آفر کرتے ہیں. اچھا. اور ہم نے یہ پھر محسوس کیا، ہم نے ایک ایکٹیویٹی شروع کی آج سے چند سال پہلے جس میں یونیورسٹیوں سے کہا گیا کہ ایک پاکستان کوالیفیکیشن رجسٹر بنایا گیا تاکہ یہ ڈیٹا سینٹرلائز یہاں پہ آیا کرے اور HEC ویٹ کرے ان کو کہ کن یونیورسٹیوں کے کتنے الحاق شدہ کالجز ہیں اور اس میں کتنے بچے کن مضامین میں پڑھ رہے ہیں. اور اس ڈیٹا کو کچھ حد تک تو ہمیں میسر آیا، کچھ یونیورسٹیوں نے بہرحال وہ ڈیٹا نہیں دیا. آج کل اس کا ایک بہت ریگرس فالو اپ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور ان کے ایڈمیشن روک دیے گئے ہیں، جس میں ہم نے نشاندہی ہوئی کہ وہ بنیادی جو الحاق کی ڈیفینیشنز ہیں، جو جزیات ہیں، اس کی بھی وائلیشن کر کے الحاق دیے گئے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ ایک اکیڈیمک پرسپیکٹو ہے کہ اگر ایک یونیورسٹی میں فرض کیجئے کمپیوٹر سائنس کا پروگرام ہی آفر نہیں کیا جاتا یا مینجمنٹ سائنسز کا یا عربی کا، فارسی کا، اردو کا، ان چند مضامین میں، تو اس یونیورسٹی کو یہ ایک پری کنڈیشن تھی کہ اس مضمون میں کسی بھی کالج کو الحاق کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کی اکیڈیمک فلسفی یہی ہے کہ ادارہ بطور پیرنٹل رول میں اپنے بڑا ادارہ جو اکیڈیمک سپورٹ کسی افیلیٹڈ کالج کو دے سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ انہی مضامین میں دے سکتا ہے جن مضامین میں اس کے اپنے پاس پروفیسر صاحبان موجود ہیں. اس کی ایون شیئر وائلیشن میں بدقسمتی سے یونیورسٹیوں نے کالجوں کا الحاق کیا. سر پھر تو ریلیٹیو فیکلٹی بھی نہیں ہوگی اگر وہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو. جی، اور بدقسمتی سے اور HEC پھر ان کی ڈگریاں ٹیسٹ نہیں کرتی. یہ بنیادی ریکوائرمنٹ تھی افیلیشن کی. جو پہلے والی گفتگو ہے اسی گفتگو میں ایک حصہ ان بچیوں کا بھی ہے جو افیلیٹڈ کالجز سے پڑھے ہیں
لیکن وہ افیلیشن انلیجیٹیمیٹ تھی، ان لافلی گرانٹیڈ تھی، اور اس لیے ان کی ڈگریاں بھی اٹیسٹ ہونے والے پروسیس میں نہیں کنسیڈر ہو پا رہی. تو سر جو اتنا انہوں نے ایفرٹ کی، اس اسٹڈی کی، اور وہ سب ضائع ہو گیا. میں نے یہی گزارش کی، دیکھیے 2 حصے ہیں میڈم، کچھ جگہوں پہ تو شاید بچے بچیوں کو پتہ نہیں ہو سکتا، لیکن آج کا بچہ بچی جس میں پاکستان وہ ملک ہے جس میں ٹیلی ڈینسٹی شاید ایشیا کے ریجن میں چائنا سے بھی زیادہ ہے، اور ٹیلی ڈینسٹی یعنی جن بچے بچیوں کے پاس موبائل ہیں اور وہ سوشل میڈیا اور باقی سائٹس جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو اگرچہ میں اس کو رد نہیں کرتا کہ ہمیں اور زیادہ اچھے طریقے سے ان بچے بچیوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے اداروں میں نہ پڑھیں اور پہلے اس کا دھیان کریں، لیکن بچے بچیوں کو بھی داخلہ لیتے ہوئے کچھ کیٹیگری وہ بھی ہے جو شاید کسی بیک ڈور سے کسی ایسے ادارے میں جا کے صرف ایک گنتی پوری کر کے اور شاید کچھ روپے دے کے ایک کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں. سم اور ادر نوئنگلی، میں یہ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ نوئنگلی وہاں پہ جاتے ہیں کہ شاید یہاں پہ بغیر کلاسیں اٹینڈ کیے یا کسی طرح سے سلیک انداز میں یہ پروسیس مکمل کیا جا سکے. سو وہ لوگ بھی ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں. اور اسی طرح سے بہرحال کچھ بچے بچیاں ایسے ہیں جو انجانے میں شاید اس میں شامل ہو گئے. اس کے لیے بھی میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس ایک پروسیس میں ڈیلیبریشن میں ہیں کہ ان بچے بچیوں کا کوئی ریمیڈیل فار ایگزامپل کروا کے کوئی امتحان لے کے، یہ فی الحال بہرحال گفتگو میں ہے، اس پہ کوئی پالیسی فریم نہیں ہوئی، کہ ان کے کوئی بھی سٹینڈرڈز ایویلویٹ کر کے، اور اگر ڈیو ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں اور یہ سرٹن بینچ مارک سٹینڈرڈز کو پورا کرتے ہیں ایویلویشن کے کانٹیکسٹ میں، تو پھر ایچ اس پہ اپنی کوئی پالیسی وضع کرے. ہم آج کل اس پہ کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بچے بچیوں کا جو مستقبل والی بات ہے، ہم بطور والدین اور ایک ذمہ دار ادارہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ ان بچے بچیوں کا کوئی مداوع کیا جائے ان کی مشکلوں کا، لیکن ساتھ ہمارا یہ ہے کہ جب تک سزا جزا کا نظام بہت حد تک سٹرنجنٹلی اپلائی نہیں ہوتا، یہ ادارے یہ کام کرنے سے رکیں گے نہیں. جس لیے ہم حکومت پاکستان سے گزارش کر رہے ہیں کہ ایسے اداروں کے خلاف، ایسی یونیورسٹیوں کے خلاف، ان کے وائس چانسلر صاحبان کے خلاف یا ذمہ داران کے خلاف ایکشن لیا جائے جنہوں نے نوئنگلی اس پالیسی کی وائلیشن کر کے کالجز کو افیلیٹ کیا ہے. سو یہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں اس پہ آپ فارمل ایک ہم اپنا پالیسی ڈاکومنٹ بھی دے دیں گے، اگرچہ ہم افیلیشن پالیسی نہیں دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، جی ہمارے جو پہلے سے موجود ہیں یہ افیلیٹڈ کالجز، ان کی ری ریگولیشن کا کیا پروسیس کیا ہے؟ اس میں کامنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے کہ جو یہ ایشو ہے افیلیشن کا، الیگل افیلیشنز، یا اس میں بیسیکلی یونیورسٹی کا جو ایکٹ جو ریلیونٹ اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، تو اس میں بیسیکلی یونیورسٹی کے آپریشنز، لمیٹیشنز، جوریڈکشنز ڈیفائن کیے جاتے ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی کسی اے جگہ پہ ہے اور اس کو اے جگہ پہ آپریٹ کرنے کی اجازت ہے، تو وہ بی سی ڈی سب جگہوں پہ آ گئی نوئنگلی کہ ان کے ایکٹ میں ہی یہ پروویژن نہیں ہے کہ وہ اپنی جوریڈکشن کراس کرے. اپنی باؤنڈریز جو ڈیفائن کی گئی ہیں یا تو پروونشل گورنمنٹ سے یا ایکٹ میں ڈیفائن ہے، اس کو بھی انہوں نے وائلیٹ کر کے اس طرح کی افیلیشنز دی ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے ایشوز ابھی ہمیں سامنے آئے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو پہلے سے موجود ہیں افیلیٹڈ کالجز، ان کی ایویلویشن کا کیا پروسیس ہے؟ کس طرح سے ان کو ایویلویٹ کیا جائے گا؟ اچھا میڈم، اس میں ہم نے آج سے ہم نے پھر جب یہ سارے چیلنجز کی گریوٹی بہت بڑھ گئی تو ایچ ای سی نے گورنمنٹ کی یونیورسٹیوں سمیت اور جو بھی ادارے کہیں اس میں افیلیشن دے رہے تھے وہ سسپینڈ کر دیے. ظاہر ہے یہ ایک سخت فیصلہ تھا، اور لیکن بچے بچیوں کا مستقبل اور تاریک کرنے کی اجازت ایسے اداروں کو نہیں دی جا سکتی. اس میں وہ ادارے بھی کہیں تھوڑے سے سفر ہوئے اوبویسلی جو شاید بھلا کام کر رہے تھے، جس لیے پھر ہم نے دن رات لگا کے ہم نے پچھلے ہفتوں میں، مہینوں میں بلکہ افیلیشن پالیسی کو ری ڈرافٹ کیا ہے. جو ہم نے چیزیں دیکھیں جن کے گیپس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو پا رہے تھے، ان کی نشاندہی ہوئی، وائس چانسلر صاحبان سے مشاورت ہوئی، حکومت کے جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں صوبوں کے، ان سے مشاورت ہوئی، اور ہم نے ایک پالیسی ڈاکومنٹ نوٹیفائی کر دیا آج سے کم و بیش کوئی 4 ہفتے پہلے، 3 سے 4 ہفتے پہلے، اور یونیورسٹیوں کو بھجوا دیا ہے. اس میں بہت سخت شرائط رکھی گئی ہیں، اور ہم نے وائس چانسلر صاحبان کو اب اس پہ، جیسے میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا، ایچ ای سی اپنا ریگولیٹری رول پالیسی اور اسٹریٹجی کے طور پہ اپنائے گی، اور پھر
ریگولیٹری رول میں ہم مانیٹر کریں گے کہ ہماری پالیسی کی وائلیشن نہیں ہوگی, اور مانیٹرنگ ہم ٹیکنالوجی کے مینز کے ذریعے کر رہے ہیں. ہم نے ایک 3 سٹیپ پروسیس ایوالو کیا ہے اس ایفیلیشن کا, جس میں جیسے ابھی ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ کیا وہ اپنے ایکٹ کے مطابق ان کو وہ مجاز ہیں ایفیلیشن دینے کے لیے وہ ادارے یعنی یونیورسٹیاں. سو یہ پہلا سٹیپ ہے, وہ اپنا بیسک ڈیٹا ہم نے ایک پورٹل ڈیزائن کیا ہے, اس پہ HEC کو دیں گے, HEC اس کا ڈیسک آڈٹ کرے گا اور ہم 1 ہفتے کے اندر اندر ان کو رپلائی کریں گے اور یہ سارا آٹومیٹڈ ہوگا. دوسرے سٹیپ پہ وہ ان کالجز کی انفارمیشن ہم سے شیئر کریں گے جن کو وہ افیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا جن کا الحاق کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے سرٹن سٹینڈرڈز طے کر دی ہیں کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں, اساتذہ کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں, کوئی لیبز ریکوائرڈ ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں, اور ساتھ پابند کیا ہے کہ اب یونیورسٹی ان سارے سٹینڈرڈز کو اس ایفیلیٹڈ کالج میں امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ دار ہوگی جو مین یونیورسٹی پہ جس طرح سے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ مہیا کرنا چاہیں گے, اور وہ HEC کی پالیسی کے مطابق ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ پہ یہ ڈیٹا بھی HEC میں آئے گا, ہم اس کا ڈیسک آڈٹ کریں گے, آتھرائز کر دیں گے آن لائن کہ آپ فلاں کالج کو ان ریکوائرمنٹس کی مکمل ہونے کی وجہ سے ان کو آپ الحاق کر لیں. اور تیسرے سٹیپ پہ ہم نے پھر یہ کہا ہے کہ مضامین طے ہو جائیں گے کہ اگر ایک افیلیٹ یونیورسٹی اے کالج بی کو افیلیٹ کرنا چاہتی ہے تو کن مضامین میں اس کو افیلیشن دی گئی ہے اور کتنی تعداد میں وہ داخلے کر سکیں گے, یہ بھی طے ہوگا. اور پھر وہ ریئل ٹائم پہ جب داخلہ کریں گے تو وہ ڈیٹا ڈائریکٹ یونیورسٹی کے انفارمیشن سسٹم میں اور یونیورسٹی میں بھی جائے گا اور ہمارے پاس بھی آئے گا, اور ہم اگر 50 سیٹیں کسی ایک پروگرام میں ایلوکیٹ ہوئی ہیں تو 51واں داخلہ نہیں وہاں پہ ہو سکے گا, اور اگر ہوگا تو بہرحال وہ ناجائز ہوگا اور HEC اس کو آنر نہیں کرے گی, اور اگر وہ کریں گے تو پھر ہم یونیورسٹی کو پھر اس کے بعد ٹاسک پہ لیں گے کہ یہ ناجائز داخلہ کیوں ہوا. بچے اپنا ریکارڈ آن لائن دیکھ سکیں گے, جیسے یہ ریکارڈ اپڈیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کی ایکسیس ہم ان رجسٹرڈ بچوں کو بھی دے پائیں گے. تو یہ وہ سب آن لائن پورٹل پہ وہ سب چیزیں اویلیبل ہوں گی. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو اس پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو کس قسم کی کانسیکوینسز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, یعنی کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے, میں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم 6 مہینے کا ٹائم یونیورسٹیوں کو دے رہے ہیں, چونکہ آلریڈی ان کے ساتھ کالجز افیلیٹ ہوئے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ بالکل کٹ آف کر کے لوگوں کو پریشانی دی جائے. ہم انہیں 6 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر اس نئی پالیسی کے تحت افیلیٹڈ کالجز کو آپ دوبارہ ریویو کریں اور اس کا ڈیٹا HEC سے شیئر کریں, جیسے میں نے بھی گزارش کی آپ سے. اور وگرنہ 6 مہینے کے بعد ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ڈی افیلیٹڈ تصور ہوں گے اور ان کے داخلے بند کر دیے جائیں گے. ایک بات. دوسری, ہم ایک وائس چانسلرز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں اس کے علاوہ اور مختلف پالیسیز ہیں جن پہ ان دنوں میں ہم نے کام کیا ہے. ہم وائس چانسلر صاحبان سے گزارش کر کے انسٹیٹیوشنل سائن آف لیں گے اینڈ کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین HEC as custodian of the policy and the institutions who are to execute and implement those policies. اس انڈرسٹینڈنگ کو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں بہرحال اس کا آج کل ایک لیگل اس کے طریقہ کار ہم طے کر رہے ہیں. ہم اس کو سائن کروائیں گے یونیورسٹیوں سے تاکہ اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر HEC اپنی ریگولیٹری ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے جو سزا یا جزا کا نظام موجود ہے ان اداروں کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے, اور وہ ادارے خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. ادارے ذمہ دار ہیں, اور جو شخص جو آفیسرز وائلیشن کرنے میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سر, ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا اوور ویو کر لیتے ہیں کہ ٹرانس نیشنل ایجوکیشن TNE پالیسی جسے ہم کہتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹرانس نیشنل کا مقصد میڈم بالکل ایک سمپلیفائڈ ورژن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اگر کوئی ادارہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں اپنا کیمپس کھولنا چاہتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی جو میرے ادارے پہ لگیں گی, اور اسی طرح سے اگر دنیا کی کسی یونیورسٹی سے پاکستان میں وہ اپنے پروگرامز آفر کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ریگولیٹر کی کیا وہ ریکوائرمنٹس ان کو پوری کرنا ہوں گی تاکہ ان کو یہ اجازت دی جائے کہ آپ یہاں پہ بچیوں کو پڑھا سکیں. اس کے آج کل ہم اس کی فائنل بالکل فیز میں ہیں. اس کا ایک اسکیلیٹن جو ماڈل ہے وہ میں آپ سے شیئر فی الحال کر سکتا ہوں. جب وہ پالیسی اپروو ہو جائے گی تو شاید میں اس کی بہتر ایکسپلینیشن آپ سے پھر دے دوں.
اس کے 3 حصے ہیں، یعنی 3 ٹائپس ہیں ٹرانس نیشنل ایجوکیشن کی. جو فرسٹ ٹائپ ہے اس سے ہم کچھ حد تک آگاہ بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں کچھ ادارے ہیں جو ایکسٹرنل پروگرامز برٹش یونیورسٹیوں کے آلریڈی آفر کر رہے ہیں. اس میں لاء کے پروگرامز ہیں مینلی، اور اس کے علاوہ شاید کچھ باقی اور پروگرامز بھی ہیں. تو یہ ٹائپ 1 کی ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں فزیکلی وہ ادارہ پاکستان میں پریزنٹ نہیں ہے، بلکہ پاکستان ہی کے کسی ادارے کے ساتھ ایک طرح سے ایکسٹرنل پروگرامز وہاں پہ ان کو دے کے اور ڈگری پھر وہ وہاں سے ایوارڈ کرتے ہیں. دوسری کیٹیگری ہے جس میں اب ہم الاؤ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی باہر کی یونیورسٹی پاکستان کے کسی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ، یا فار ایگزامپل کسی بھی ایسے اینٹی کے ساتھ جس کو حکومت پاکستان اجازت دیتی ہو کیمپس بنانے کی یا یونیورسٹی بنانے کی، ان کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ وینچر کی طرح سے فار ایگزامپل وہ ایک ٹائپ 2 کا انسٹیٹیوشن بنائیں گے جو کہ کیمپس ہوگا. سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی وچ از آپریٹنگ ان یونائٹڈ کنگڈم، وہ اپنا کیمپس پاکستان میں لا رہے ہیں. سو وہ ایک فزیکل اسپیس اور انفراسٹرکچر کے ساتھ اور فیکلٹی کے ساتھ آئیں گے اور آن کیمپس پروگرام آفر کیے جائیں گے، جن کی اس کی پھر ہم کنڈیشنز طے کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کیمپس اسٹیبلش کرنے پہ HEC کی کیا کنڈیشنز پوری کرنا ضروری ہیں، تاکہ پھر کل کو یہ میرے طلبہ و طالبات بالکل کسی اور مخمصے میں مبتلا نہ ہوں. اور تیسری کیٹیگری ہے جس میں کوئی یونیورسٹی اپنے کانسٹیچوئنٹ کمپوننٹ کی طرح سے، اپنی انویسٹمنٹ سے، اپنی ایڈمنسٹریشن سے یہاں پہ کیمپس لانا چاہتی ہے. سے برٹش یونیورسٹی operating a campus in Pakistan اور American University operating a campus in Pakistan، وہ ایک تیسری کیٹیگری ہے. اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی یونیورسٹی پھر باہر جائے گی تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوں گی. ایک پرنسپل بات ہم نے یہ کہی ہے کہ جیسے باہر کی یونیورسٹی اگر پاکستان میں آئے گی تو جو HEC کی جو لا آف دا لینڈ کی کمپلائنس ہے وہ ان پہ لازم ہوگی، جیسے ہم نے افیلیشن میں کہی. جیسے ہم اپنے یونیورسٹی کے کیمپسز بنتے ہیں پاکستان میں تو ان پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی یونیورسٹی جب باہر جائے گی تو وہ وہاں کی لا آف دا لینڈ کی بھی کمپلائنس کرے گی اور پاکستان کے ریگولیٹر کی بھی کمپلائنس کی نمائندگی کرے گی. باہر کی یونیورسٹیاں میرے بچوں کو یہاں پہ وہی تعلیمی معیار دینے کے پابند ہوں گے، اس پہ ہم ایکچولی کام کر رہے ہیں. اور اس میں بہت ساری مدد بہرحال ہماری برٹش کونسل نے اور جو کوالٹی ایشورنس ایجنسی ہے UK کی، ان کے ساتھ مل کے HEC کے ہمارے یہ ڈویژنز کام کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک ایسی پالیسی لے کے آئیں جس پہ انٹرنیشنل ایکسیپٹنس بھی ہو، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور بینچ مارک پہ بھی پوری اترتی ہو، اور ہم بہرحال اپنے طلبہ و طالبات کو جو پاکستان میں ہیں سہولت کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ڈگری لینے کی سہولت بھی دے سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈائریکٹر صاحب ایک کامنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں میڈم. جی اس میں میڈم TNE پالیسی کے حوالے سے بلکہ ہمارا جو پاکستانی کوالیفیکیشن رجسٹر ہے PQR، اس کے ساتھ بھی اس کو لنک کیا گیا ہے کہ باہر کی جو یونیورسٹی یہاں آپریٹ کرے گی اس کی ڈگری کا لیول ایگزیکٹلی اس طرح ہوگا جس طرح ہماری ملک کے اندر جو ڈگریاں آفر ہو رہی ہیں اس کا لیول برابر ہوگا. اور جو انٹری ریکوائرمنٹ ہوں گی کسی بھی ڈگری پروگرام میں وہ ایسی ہی ہوں گی جس طرح سے ہماری یونیورسٹیوں میں انٹری ریکوائرمنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر BS 4 ایئر پروگرام میں بچہ داخلہ لیتا ہے تو اس کے پاس انٹرمیڈیٹ یا AO لیول ہونا ضروری ہے یا اس کی ایکویولنس. تو اس طرح کی چیزیں اب کمپلیٹلی اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ انٹری ریکوائرمنٹ کیا ہوگی، ایگزٹ ریکوائرمنٹ کیا ہوگی، چاہے وہ باہر کی کوئی بھی یونیورسٹی ہو، لیکن وہ جو لا آف دا لینڈ جس طرح سے ED صاحب نے کہا کہ وہ جو ہے ان کو کمپلائی کرنا پڑے گا، تبھی وہ بچہ پھر پڑھ پائے گا، ڈگری لے سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ڈگری پروسیس ہے ابھی چل رہا ہے، ریویو پروسیس ابھی چل رہا ہے، اس کے لیے کون کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے مزید کیسز کو روک دیا گیا ہے؟ دیکھیں فی الحال تو جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹائپ 1 کے صرف انسٹیٹیوشنز ہمارے ملک میں آپریٹ کر رہے ہیں، جس میں ایکسٹرنل پروگرامز، چلیے مینلی میں کہوں یونیورسٹی آف لنڈن کے ایکسٹرنل پروگرامز مینلی یہاں پہ آفر کیے جا رہے ہیں. اس میں کچھ شکایات آئیں اور وہ ہم نے برٹش کونسل سے بھی ٹیک اپ کی ہیں، یونیورسٹی آف لنڈن سے ٹیک اپ کی ہیں، بلکہ یونیورسٹی آف لنڈن کے سینئر مینجمنٹ 26 کو میرا خیال ہے پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور وہ میرے سے بھی ان کی ایک میٹنگ ہے، وہ چیئرمین HEC سے بھی ملیں گے. برٹش کونسل کے ساتھ بہرحال ہم کنٹینیوس رابطے میں ہیں.
انگلینڈ سے ایون ایک بہت سینئر ڈیلیگیشن سم ویئر ان اپریل پاکستان آئے گا, جو بیسیکلی ایجوکیشن کے باقی جو ڈفرینٹ اور کولیبوریشن کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹس ہیں اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی. HEC اس میں ایک پیوٹل رول ادا کرے گا. لیکن دوسرا اس کا حصہ بہرحال ٹرانس نیشنل ایجوکیشن بھی ہے. میں اگلے چند دنوں میں اگر گاؤں حکومت پاکستان سے اور میرے یہاں سے اجازت ملی تو ہم وہاں پہ ایک ڈیپ ڈائلاگ نام کا ایک ایونٹ ہے, ڈیپ ڈائلاگ, جس میں ہم اس ٹرانس نیشنل ایجوکیشن کو وہاں بھی پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں جو حکومت پاکستان پالیسی بنا رہی ہے. سو ٹائپ 1 میں ہمیں شکایات آئیں جس کا بریفلی اظہار ڈائریکٹر صاحب نے کیا. میں مختصراً صرف کہتا ہوں, مثلاً جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کے ہمارے ملک میں کسی بھی یونیورسٹی میں اگر کوئی بچہ بچی BS کے 4 سال والے پروگرام میں داخلہ لینا چاہتا ہے یا چاہتی ہیں تو ان کے پاس 12 سال کی تعلیم مکمل کرنے کا کوئی ایک ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. وہ آپ نے A لیول کر کے کیا ہے, آپ نے FA کیا ہے, FSC کی ہے. ہمیں یہ شکایت ہے اور جو کچھ جگہوں پہ درست ثابت ہوئی کہ کئی بچوں نے A لیول مکمل نہیں کیا فار ایگزامپل, لیکن ان اداروں نے ان کو وہ ریکوائرمنٹ مکمل کیے بغیر نیکسٹ پروگرام میں داخلہ دیا. یہ ایک ایسی ریکوائرمنٹ ہے جس پہ شاید ہو سکتا ہے ہم فی الحال پھر بھی ابھی پازیٹیو کونوٹیشن میں ہیں کہ شاید ایون پیرنٹ یونیورسٹی کو بھی اس کا علم نہ ہو, جس لیے ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ پیرنٹ یونیورسٹی کو ٹائپ 1 میں بھی اپنا سپروائزری رول مزید اسٹرینگتھن کرنا چاہیے تاکہ یہاں پہ وہ تعلیمی معیار دیا جائے جو ہم کسی بھی اس یونیورسٹی کے جو پیرنٹ یونیورسٹی جس کا وہ ٹائپ 1 کا پروگرام ہے, یہاں پہ وہی سٹینڈرڈز, وہی کوالٹی ایشورنس فریم ورک دیا جائے, وہی سپرویژن اور کاؤنسلنگ اور کوچنگ دی جائے جو بہرحال وہ اپنی یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کو دیتے ہیں. اس لیے ہم نے اس کو پھر اب لکھ کے بیسیکلی اور اس کے بعد ان سے بھی اسی طرح سے کنکرنس لے کے الاؤ کریں گے, اور جو ادارے یہاں پہ وہ ایکسٹرنل پروگرام آفر کر رہے ہیں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ہم ان کو بند نہیں کرنا چاہتے, بچوں کو ایک سہولت میسر ہے, لیکن ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ سرٹن سٹینڈرڈز اور جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو انشور کریں کہ وہ مکمل کی جائیں گی. اور باقی ٹائپ 2 ٹائپ 3 تو ایک بالکل سٹینڈرڈ ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر اس کی بھی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ایکشن ہے اسپیشل یا خالی وارننگ؟ ہم انہیں NOC دیں گے. جو ادارے ایکسٹرنل پروگرام آفر کرنا چاہتے ہیں HEC اسی طرح ان کو NOC دے گا جیسے ہم اپنے افیلیٹڈ کالجز کو دے رہے ہیں, اور ان پہ ریکوائرمنٹ لگا رہے ہیں وہ یہ ریکوائرمنٹس پوری کریں گے تو وہ فلاں پروگرام آفر کر سکتے ہیں. سو از اباؤٹ دیز انسٹیٹیوشنز ایز ویل. ریکوائرمنٹس میں فرق ہوگا آبویسلی چونکہ موڈ آف ڈیلیوری اور ڈیلیوری آف کانٹینٹ کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے. سو وہ ریکوائرمنٹس تھوڑی سی مختلف ہیں, لیکن ہم الاؤ کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک بازار کی طرح سے جس کا جی چاہے وہ آفر کرے. ریگولیٹر کو پتا ہونا چاہیے اور ریگولیٹر اپنی ریگولیٹری پالیسی انفورس بھی کرے گا, اور ہم ان کو سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے NOC دیں گے. ہم ان کو مانیٹر کریں گے, ہم ان کو وزٹ کر کے ایون ایویلویٹ کرنے کا حق بھی رکھیں گے, اور اگر کہیں وائلیشن ہوگی تو ہم اپنی وہ آتھرائزیشن ریووک کر لیں گے, اور اس کے بھی پبلک الرٹ دیے جائیں گے. پھر بہت سارے اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈگری ہے تو اس کی فیس بھی بہت زیادہ ہوگی, پتہ نہیں افورڈیبل ہوگی بھی نہیں. تو ان کی فیسز بھی بہت زیادہ ہیں, ہائی لیول پہ ہیں یا پھر افورڈیبل؟ دیکھیے میڈم, یہ ایک بزنس ماڈل ہے میرا خیال ہے جس میں HEC بہت دخل نہیں دینا چاہتا. یہ ایک بزنس سینس ہے. ہم یہ ضرور اب کر رہے ہیں جو پالیسی میں پرپوزڈ ہے فی الحال, لیکن وہ چونکہ فائنل نہیں ہوئی, بٹ اٹس اونلی پرپوزل, کہ یہ ادارے ایک اچھا نمبر پرسنٹیج میں ان بچوں کے لیے رکھیں اسکالرشپ کی صورت میں, جیسے ہم اپنی یونیورسٹیوں میں بھی 10% کہتے ہیں. تو یہ بھی پروگرام وائز سرٹن نمبر آف اسکالرشپ رکھیں جہاں پہ وہ بچے بچیاں جو اپنی فیسیں اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے وہ اس اداروں میں پڑھنا چاہیں تو انہیں وہ سہولت مہیا کی جا سکے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ساتھ, اور انشاءاللہ وہ ہوگا. انشاءاللہ. بہت ساری ایسی اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جو HEC نے اپنی ان 2 پالیسیز میں ڈیفائن کیے ہیں, اور ہمیں ایڈمیشن لینے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پورٹل پہ جا کے HEC کی ویب سائٹ پہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ آتھینٹک ہے یا نہیں. سر, بہت سارے ان آتھرائزڈ کیمپس کھل چکے ہیں اور ان کو روکنا اب HEC کا کام ہے. تو اس کے لیے آپ اس پروگرام کو ایک دفعہ سمرائز کر دیں کہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ ہم obviously ہم جب اتنی محنت کر کے پڑھتے ہیں, اتنی سال کی ڈگری کر کے, اور وہ ڈگری تقریباً فیک ہی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ ادارے ہی آتھینٹک نہیں ہیں, تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو آپ ذرا ایک دفعہ اس کو بریفلی ڈسکرائب کر دیں اس کو. جی بہت شکریہ. میں بس اگلے چند منٹ میں صرف اس کے جو ایک میجر خد و خال ہیں اس پہ میں دوبارہ سے گزارش کر دیتا ہوں. جیسے آپ نے بھی کہا وہیں سے شروع کرتا ہوں بات کو, کہ
جو طلبہ و طالبات پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، وہ بیچلرز کے لیول پہ ہے، وہ ایم فل ہے، وہ پی ایچ ڈی ہے، تو میری گزارش ہے کہ ایچ ای سی آئندہ ایسے کسی ادارے کو ریکگنائز نہیں کرے گی اور ان سے گریجویٹ ہونے والے بچوں کو بالکل ریکگنائز نہیں کرے گی جو ایز آف ٹوڈے اس پالیسی کے نوٹیفائی ہونے کے بعد اور ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہونے کے بعد بھی آپریٹ کرتے رہیں گے. ہم انفورسمنٹ والا فیز اپنی طرف ایک دفعہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بند کریں. ظاہر ہے اس کا پورا ایک ریگولیٹری فریم ورک ہوگا جس میں باقی ادارے بھی ہماری مدد کریں گے، بٹ بچوں کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جب بھی داخلہ لینے جاتے ہیں تو ایچ ای سی کی ویب سائٹ سے جو بھی اپ ڈیٹڈ لسٹ آف accredited institutions, affiliated institutions، اور تیسری سٹیج پہ میں نے اب آپ سے کہا کہ affiliated institutions کون سے پروگرام آفر کرنے کے مجاز ہیں اور کتنی تعداد میں آفر کرنے کے مجاز ہیں، یہ انفارمیشن انشاءاللہ میسر رہا کرے گی. 6 مہینے کا ٹائم ہم نے صرف دیا ہے ایگزسٹنگ اداروں کو اس کی کمپلائنس میں آنے کے لیے. سو اس میں بھی بہت اور احتیاط کریں کہ کسی پرانے افیلیٹڈ ادارے میں ہی دوبارہ داخلہ لے کے اور اگلے 2 سال یا 4 سال کے لیے مشکل میں نہ پڑیں، بلکہ ایچ ای سی کی جو ویب سائٹ ہے انشاءاللہ پی کیو آر جیسے ابھی ہم نے کہا ہمارے کوالیفیکیشن جو رجسٹر ہے اس میں ڈیٹا ہم آج کل اپڈیٹ کرنے کے صحیح میں ہیں، اور ساتھ ہی ایچ ای سی کی ویب سائٹ جو ہے وہ پیریوڈیکلی ایون چند دنوں کے نوٹس پہ بھی اپڈیٹ ہوا کرے گی انشاءاللہ، اور اس کو وزٹ کرتے رہیں. انشور کریں کہ جہاں پہ آپ اپنا مستقبل بنانے کے لیے جس ادارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ادارہ لافلی آپریٹ کر رہا ہے اور آپ کو وہ ساری سہولتیں دینے کا پابند ہوگا. اگر وہ لافلی آپریٹ کر رہا ہے آپ کو وہ لرننگ ایکسپیرینس اور پروفیشنل ایکسپیرینس بھی دے جو بہرحال کتاب کے ساتھ ساتھ بھی آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کو دے. یہ ساری چیزیں ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ اگر وہ ادارہ موجود ہے تو ہم انشور کریں گے کہ یہ منیمل سٹینڈرڈز پہ وہ ادارے پورے اترتے ہوں. سو داخلہ لینے سے پہلے احتیاط کیجئے، اور اگر ایسے ادارے کی ڈگری آئندہ ایچ ای سی میں آئے گی تو بہرحال ایچ ای سی ان کو اٹیسٹ نہیں کرے گا. ہم حکومت پاکستان کو ایون گزارش کر رہے ہیں اور مجھے بہت امید ہے کہ اس پہ مثبت پیش رفت ہوگی کہ ان اداروں کی وہ یونیورسٹیاں جو اس طرح کے ناجائز کیمپسز آپریٹ کرتی ہیں ان سے ان کے چارٹر ریووک کیے جائیں. اس ادارے کے جو بھی معاملات چلانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ معاشرے میں مثال بنایا جائے کہ تاکہ آئندہ کوئی بھی یہ کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے، کیونکہ سزا جزا کا ایک نظام ہی ہے جو اس دنیا کو بھی آرڈر میں رکھے ہوئے ہے، اور وہ انشاءاللہ اس ایجوکیشن سیکٹر میں شاید زیادہ شدت سے کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو ضرور پرفارم کریں گے. سو یہ ہے ٹرانسلیشنل پالیسی جس دن فائنلائز ہوتی ہے تو پھر شاید زیادہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اتنی بریفلی سب چیزوں کو سمرائز بھی کر دیا اور ایلیبوریٹو وے میں آپ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ دونوں پالیسیز ہیں کیا، کس طرح سے ایچ ای سی جو ہے وہ انیشیٹوز لے رہا ہے اور انہیں امپلیمنٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ پالیسی جب امپلیمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد بھی ایک آپ اس پہ آ کے تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دیں گے، ابھی تو یہ اس پروسیس میں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سو کمنگ ٹو دا شو. ویورز، نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، ایک نئے ایشو کو ڈسکس کریں گے یا کسی نئی پالیسی کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.